ہم نے کبھی اللہ تعالیٰ کو نہیں مانگا۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ ہم اللہ سے ہر چیز مانگ لیتے ہیں۔ کاش ہمیں یہ احساس ہو جائے کہ جب اللہ کریم کو مانگ لیا جائے تو صرف اللہ کریم ہی نہیں ملتا، باقی چیزیں بھی خود بخود ملنے لگتی ہیں۔ اور جس دن یہ احساس ہوگا نا، اس دن ہم اللہ پاک سے اللہ کے علاوہ کچھ مانگ نہ پائیں گے، کہ جس کے پاس اللہ ہو، اللہ کی محبت ہو، اسے بھلا اور کسی چیز کی اور کسی محبت کی کیا ضرورت ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ کے سامنے جتنا چاہیں رو لیں، وہ بیزار نہیں ہوتا، وہ مذاق نہیں بناتا، وہ مزید نہیں رلاتا، وہ نہیں کہتا کہ تمہاری تو عادت ہے رونے کی چھوٹی چھوٹی باتوں پر۔ وہ بڑا قدردان ہے ان آنسوؤں کا، اسے احساس ہے اپنے بندے کے دکھ کا۔ وہ موقع دیتا ہے اپنے بندے کو اپنے سامنے کھل کر رونے کا، تاکہ دل کا سارا غبار نکل جائے، دل صاف ہو جائے، اور پھر وہ اس شفاف اور حساس دل کو سکون سے بھر دے۔ دل پر تب بہت گراں گزرتی ہے جب آپ دوسروں کے لیے چراغ راہ بن کر اپنا راستہ گم کر بیٹھتے ہیں، دوسروں کے لیے راستے ترتیب دیتے ہیں، امیدیں جگاتے ہیں، اور خود اپنے کوچہ دل میں سرگرداں پھر رہے ہوتے ہیں کہ کہیں کوئی نشان راہ دکھے اور خبر ہو کہ ہم کس طرف رواں ہیں۔ پرا گندہ حال ہوں لفظ ساتھ چھوڑ چکے، کوئی ہم مشرب ہے نہ محرم حال، وحشت راس آنے لگی ہے۔ گزر بسر تنہائی کے ساتھ ہے، خاموشی عادت بن چکی ہے۔ سرگرداں و پریشان، تکلیفیں ڈھونڈتا ہوں، ہر ایک سے مایوس، واحد اٹل حقیقت کی آس لگائے ہوئے۔ آفتاب عمر ڈھلنے کو ہے اور آب حیات خشک ہو چکا، زندگی کا ستارہ ٹمٹما رہا ہے اور سایہ عدم کی راہ تک رہا ہے۔ انسان اچھا برا نہیں ہوتا، بلکہ اس کے کام اچھے برے ہوتے ہیں۔ کتنے ہی ایسے انسان ہوتے ہیں جن کی شکلیں بہت اچھی ہوتی ہیں، رنگ بھی گورا ہوتا ہے، مگر ان کے کام بہت برے ہوتے ہیں۔ ان کی رنگت تو گوری ہوتی ہے، مگر دل اندر سے سیاہ ہوتا ہے۔ اگر کبھی کوئی دل دکھائے اور آپ کو ایسا محسوس ہو کہ جیسے ساری دنیا سے خوشیوں کے رنگ اڑ گئے ہیں، تو اس وقت بس ایک نظر اوپر اس کھلے آسمان کو دیکھیں اور سوچیں کہ وہاں بیٹھا آپ کا پروردگار آپ سے غافل نہیں ہے۔ اس نے کس محبت سے آپ کو بنایا ہے۔ کیا کوئی اپنی کسی محبت سے بنائی ہوئی چیز کے ساتھ کچھ برا کر سکتا ہے؟ نہیں نا۔ کچھ چیزیں درد دیتی ہیں، لیکن وہ آپ کے لیے بہتر ہوتی ہیں۔ اندھیری رات کے بعد ہی روشن اجالا ہوتا ہے۔ جب اندھیرے میں کسی گناہ کا موقع ملے اور نفس تمہیں گناہ کی دعوت دے رہا ہو، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نظر سے حیا کر اور اپنے نفس سے کہہ دے کہ بے شک جس نے اندھیرے کو پیدا کیا ہے وہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ کچھ کہانیاں صرف دل میں قید کرنے کے لیے ہوتی ہیں، ان کا نہ تو کوئی وجود ہوتا ہے اور نہ ہی وہ کسی کو سنائی جاتی ہیں، بس یوں ہی چلتی رہتی ہیں ہماری زندگی کے ساتھ۔ جدائی نہ تو سفر سے ہے اور نہ ہی محبوب کے الگ ہونے سے، یہاں تک کہ موت بھی جدائی کا ذریعہ نہیں بن سکتی۔ عنقریب ہم سب آخرت میں جمع ہوں گے، ایک ندا آئے گی، اور جدائی تو یہ ہے اگر ہم میں سے ایک جنت میں جائے اور دوسرا آگ میں۔ حیرت ہے، لوگ ہماری اچھائی کے بارے میں پوری تصدیق کرتے ہیں اور برائی پر بلا تصدیق اور بنا سوچے سمجھے یقین کر لیتے ہیں۔ جو شخص اپنی خواہشات کو شکست دیتا ہے وہ اپنے دشمنوں سے زیادہ بہادر ہوتا ہے، کیونکہ سب سے مشکل فتح خود پر فتح ہے۔ سمجھنا جاننے سے زیادہ گہرائی رکھتا ہے۔ ایسے بہت سے لوگ ہیں جو آپ کو جانتے ہیں، مگر وہ بہت کم ہیں جو آپ کو سمجھتے ہیں۔ حقیقت صرف اتنی ہے کہ سب سے خوبصورت وہ چہرہ ہے جسے مشکل میں آواز دینا آسان لگے،
باقی یہ دراز قد جھیل آنکھیں، گوری رنگت سب بے معنی ہے۔ انسان نصیحتوں سے نہیں سیکھتا، خطبوں سے نہیں پروان چڑھتا، دوسروں کے تجربات سے بھی نہیں سیکھتا۔ انسان زندگی میں تب پروان چڑھتا ہے جب اس کے دل کا کوئی حصہ دکھ درد کی اذیت سے کٹ جاتا ہے اور اپنوں کے مایوس کن رویے اس کی کمر جھکا دیتے ہیں۔ انسان بڑا تب بنتا ہے جب زندگی اسے اس کی جڑوں سے اکھاڑ کر پھینک دیتی ہے۔ جب تم اچانک کسی ایسے شخص میں تبدیل ہو جاؤ جو کسی پر الزام نہیں لگاتا، فضول بحث سے گریز کرتا ہے، ان لوگوں کو دیکھتا ہے جو اسے چھوڑ کر جا رہے ہیں، پھر بھی ایک مشکوک خاموشی سے زخموں کو قبول کرتا ہے، تو جان لو تم پختگی کے اعلیٰ ترین مرحلے پر پہنچ چکے ہو۔ بیماری ہمیں شفا کی اہمیت بتاتی ہے۔ ہم ہمیشہ تندرست رہیں تو ہمیں تندرستی کی وقت معلوم نہیں ہوتی۔ ہماری زندگی میں ہمارا بعض برائیوں سے واسطہ اس وجہ سے پڑتا ہے کہ ہم اچھائی کا مطلب جان سکیں، بلکہ کچھ اچھائیاں تو حاصل ہی منفی نقطہ سے ہوتی ہیں۔ خلوص دل سے دعائیں مانگیں اور مانگتے جائیں، اس یقین کے ساتھ کہ میرا رب سن رہا ہے۔ قبولیت دعا میں تاخیر کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ ہمارے کسی گناہ کی سزا مل رہی ہے۔ یہ وسوسہ ہے جو شیطان ہمارے دل میں ڈالتا ہے، اور اس کا کام مایوس کرنا ہے۔ میں اچھی ہوں اپنے لیے ایک مثبت پیغام ہے، لیکن جب دماغ کو لگنے لگے کہ صرف میں ہی اچھی ہوں تو رک جانے کا وقت ہے۔ خود شناسی اور خود غرضی میں فرق رکھنا ہے۔ زندگی اپنے آپ میں ایک معجزہ ہے، اس معجزے کو ہر سانس جئیں، اپنی ناامیدی کو روشنیاں دیں اور اس حقیقت پر یقین رکھیں کہ جو زمین سے نہیں ہوتا وہ آسمان سے ہوتا ہے، ضرور ہوتا ہے اور ہر انسان کے لیے ہوتا ہے۔ اس فانی دنیا کے لیے رب کو ناراض نہ کر۔ ہمارا کردار ہماری عادات کا مجموعہ ہوتا ہے۔ آپ ایک سوچ کا بیج بوئیں گے تو عمل کی فصل اگے گی، ایک عمل کا بیج بوئیں گے تو عادات کی فصل اگے گی، اگر عادات کا بیج بوئیں گے تو کردار کی فصل کاٹیں گے، اور اگر کردار کا بیج بوئیں گے تو تقدیر کی فصل اٹھے گی۔ بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو مرنے سے پہلے مر گئے۔ آپ کیوں دنیا میں دل لگانے کا جھنجٹ مول لینا چاہتی ہیں؟ محبت کو اپنے اندر محسوس کرنا شاید واحد نعمت ہے جو انسان کی انتہائی ذاتی ہوتی ہے۔ اس کے بعد مزید سیر ہونے کی چاہ نہیں رہتی، پھر باقی زندگی خالی فرض رہ جاتی ہے، عشاء سے تہجد تک، فجر سے مغرب تک۔ اگر خوش رہنا چاہتے ہو تو لوگوں کی رائے کو اتنی اہمیت دو جتنی چائے کے اوپر آئی ہوئی ملائی کو دیتے ہو۔